حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، وہ دنیا سے لا تعلق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ایمان سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ ایمان سے مراد اخلاص ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ تو ایک شخص نے بلند آواز میں عرض کی، یا رسول اللہ، اسلام سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایمان سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلاص۔ اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقین سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تصدیق۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب انہیں یمن کی طرف بھیجا جانے لگا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ہدایت دیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دین کو خالص کر لو، یعنی ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کرو، تو تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کفایت کر جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اخلاص والے لوگوں کو مبارکباد ہو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کا چراغ ہیں جن کے ذریعے ہر فتنے کی تاریکی ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ کے دوران یہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جو ہماری بات سن کر اسے محفوظ کر لے۔ بعض اوقات براہ راست علم سیکھنے والا شخص حقیقی طور پر عالم نہیں ہوتا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کسی مومن کا دل خیانت نہیں کرتا: عمل کا اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا، مسلمان حکمرانوں کے لیے خیر خواہی، اور مسلمان کی جماعت کے ساتھ رہنا، کیونکہ ان کی دعا غیر موجود افراد کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے۔